أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان اپنے حفظ و کرم سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اپنے حفظ و کرم سے کہ میرے پاکستانی بہن بھائیوں، میرے پاکستانیوں، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ جو گل پلازا کے اندر صدر کے اندر کراچی کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لوگوں کا مال، لوگوں کی دولت، اربوں روپیہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی گل پلازا کے اندر، اپنی دکانیں بنائی ہوئی تھی، اربوں روپیہ وہاں سے کما رہے تھے، اور آج کل جو ملک کے حالات ہیں، اور اس یہ والا واقعہ ہونا کہ پورا آپ کا گل پلازا، جہاں ایک بندے کی، میں نیوز کے پر دیکھ رہا تھا کہ ایک بندے کی گل پلازا کے اندر 15 دکانیں تھی، 15 دکانیں گل پلازا کے اندر ایک بندے کی تھی، وہ 15 دکانیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی آگ کی وجہ سے۔ لیکن اس سے زیادہ لوگوں کا مال، لوگوں کا پیسہ، لوگوں کی جانیں چلی گئی، لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک خاندان کے 15 لوگ شادی کی تیاریوں کے لیے گل پلازا کے اندر گئے تھے، شاپنگ کرنے کے لیے، شادی کے لیے، وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گیا، ان کے گھر تباہ ہو گیا، ان کا گھر اجڑ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب وہ واپسی تو نہیں آئیں گے۔ تو بڑے دکھ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ اس کے اوپر بیان کرنا پڑ رہا ہے، اور دل بھی نہیں، دل تا سکون پہ نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کے اوپر فوکس کریں، اس کے ساتھ آپ کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے، یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی انتظامیہ کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے، ہمارے ملک کی حکومتوں کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے، ہمارے ملک کی سندھ حکومت کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے، ہمارے ملک کے اندر زرداری مافیا جو سندھ کے پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ جو یہ گل پلازا کے اندر واقعہ پیش آیا ہے اس کے پر پیپل پارٹی کی حکومت، سندھ حکومت اور آصف علی زرداری، اس کی حکومت ہے سندھ کے اندر، اور اس سے پورا سندھ تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا۔ کل میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ سندھ کی کیا حالت ہے، مکمل طور کے پر آصف علی زرداری اور اس کا خاندان اور اس کے جو اینڈرس ہیں وہ سندھ کے پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے پورا سندھ تباہ و برباد کر دیے، صرف اپنے مفادات کی خاطر، اپنے مقاصد کی خاطر، اور پورا سندھ کو اٹھا کے ڈسٹ بن کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ تو یہ ملک کے حالات ہیں، اور انہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے اس کو صدر پاکستان بنایا ہوا ہے، انہوں نے اس کو استنا دیے 28 آئینی ترمیم کے اندر کہ ہم آپ کو پوری زندگی کے لیے استنا دیتے ہیں کہ آپ کا ٹائیارڈ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، آپ کو عدالتوں کے چکر لگانے نہیں پڑیں گے۔ اور یہ کس سے اس کو دیے؟ یہ 28 آئینی ترمیم کے اندر اوپر سے لکھا ہوا فیصلہ ہے، بند کمرے کے اندر فیصلہ ہوا ہے کہ اگر آرمی چیف سید آصم منیر کو استنا مل لی ہے، اگر اس کے حق پہ ہم ووٹ دے رہے ہیں، اگر ہم اس کا حساب کتاب ختم کر رہے ہیں، تو پھر آپ پیپل پارٹی کا جو لیڈر ہے، جو کرپٹ لیڈر ہے، جو منافق، چور، فرون آصف علی زرداری کو بھی معاف کیا جائے، اور اس کو بھی استنا دی جائے، اور اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور مجھے ان مولویوں کے پر شرم آ رہی ہے، مجھے ان مولویوں کے پر بےکیتی فیل ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کے مولوی ہیں جن کے دل کے اندر، جن کے دل کے اندر قرآن پاک کے اللہ کا خوف ہے، جب بھی انہوں نے اللہ کی حدیث، اللہ کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا اپنے دل کے اندر بسایا ہوا ہے، جب بھی یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جب بھی یہ ان کی محفل میں جا رہے ہیں اور ان کے نعرے لگا رہے ہیں کہ آپ نے بالکل صحیح کیا ہے، پرفیکٹ کیا ہے، اس کے خلاف ان کے اندر ہمت ضرورت نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آ کے بیٹھ کے بولیں کہ آپ نے جو استنا لی ہے وہ بالکل غلط لی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم نہیں مانیں گے، اس کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر، ان مولویوں کے اندر ہمت نہیں ہے، کیونکہ یہ بکاؤ مولوی ہیں، یہ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ ڈالرز کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہی ان کے سلوکات، یہی ان کے اصل ویلیو ہے۔ جو سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، صدر کے اندر، گل پلازا کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، آپ دیکھو کہ میئر کراچی پورا دن، جب سے یہ رات کے 11 بجے، 17 تاریخ کو رات کے 11 بجے یہ واقعہ اسٹارٹ ہوتا ہے، آگ لگتی ہے، آہستہ سے آگ پھیلتی رہتی ہے، فون کیا گیا، آپ کے پانی پھینکنے والے ٹینکر کو فون کیا جاتا ہے، فائر واٹر کو فون کیا جاتا ہے کہ آئیے، آگ لگ گئی ہے گل پلازا کے اندر، صدر کے اندر، آئیے آگ کو بجھائیے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، 10:30 کے پر آگ لگتی ہے، 11:30 کے پر یہ فائر واٹر والے آتے ہیں تو ہیں،
1 घंटे बाद लेट आते हैं, लेकिन आते 1 घंटे बाद हैं। उसके बाद उनकी जो टैंकर के अंदर ना डीज़ल होता है, ना उनकी गैस होती है, और वो डीज़ल किसी के अंदर का मसला है, किसी के अंदर गैस का मसला है, किसी के टैंकर के अंदर पानी कम है। तो ये मसला देखते-देखते आग मज़ीद फैल गई। आग ने अपने अंदर जो कब्ज़ा है, वो मज़ीद फैल लिया, और पूरे गुल प्लाज़ा के अंदर आहिस्ता कर के आग लगती रही, और पूरा गुल प्लाज़ा तबाह बर्बाद हो गया। और जो लोग उसके अंदर थे, जिनको बचाया जा सकता था, वो भी अपनी ज़िंदगी की बाजी आ चुके हैं। ये सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। ये ज़रदारी माफिया जो कब्जा करके बैठा हुआ है सिंध के ऊपर, ये उसकी सबसे बड़ी नाकामी है। उससे पूरे सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। उससे पूरे सिंध को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया, सिर्फ अपने मफादात की खातिर, सिर्फ अपने मकासद की खातिर। और ये पूरा सिंध तबाह बर्बाद करेंगे। ये अपने मफादात, अपने मकासद के लिए मज़ीद तबाह करेंगे। कराची की आवाम को, सिंध की आवाम को अपने हकूक़, अपने राइट के लिए निकलना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि हमें ज़रदारी माफिया से हमारा जो कब्ज़ा किया हुआ है इससे सिंध के ऊपर, अगर ये चाहते हैं कि हम आज़ाद हों, हमारी नस्लें आने वाली आज़ाद हों, और ज़रदारी माफिया की आने वाली नस्लों की गुलामी ना करें, तो फिर सिंध की आवाम को अपने हकूक़, अपने राइट के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और ज़रदारी माफिया और इन जैसे नमूनों, इन जैसे यजीदों के खिलाफ मुकाबला करना होगा। इनकी आंखों में आगे डाल के इनकी बैट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और जूती की नोक पर रख के इनको बताना पड़ेगा कि इनके सलूकात, इनके सलवैल्यू के कुल प्लाजा के अंदर आग लगती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वाब आपका मुकम्मल तौर के ऊपर गायब होता है। आपको वो स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आता। वो पूरा दिन अपने आराम से घर से उठ के आता है, और फिर कहता है कि मैं यहाँ हूँ, आप लोग मुझे मार दो, आप लोग मुझे कत्ल कर दो, मुझे कोई नहीं, या आप लोग मुझे गालियाँ दो, या ये करो, वो करो, फलाना करो, मुझे कोई नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। ये है आपका मेयर कराची। मेयर कराची कुछ महीने पहले जब गटर का नाला खुला हुआ था, उसका ढक्कन उठा हुआ था, तो वहाँ एक बच्चा गिरता है। तो ये बंदा कहता है, लकी वन के सामने कराची के अंदर ये वाकया पेश आया था, और गटर के अंदर जाके एक मासूम सा बच्चा जाके उसके अंदर गिरता है। तो ये मेयर कराची मुर्तज़ा वाब कहता है कि मेरा क्या इसमें कसूर है, मैंने तो अपनी पूरी मेहनत की है, मैं तो गटर के नाले लगाता हूँ, लेकिन ये गटर के नाले ये जो गटर के जो ढक्कन होते हैं, ये कोई चोरी करके ले जाता है। जो बाहर नशे कर रहे होते हैं रात के टाइम के अंदर, वो उठा के इसको ले जाते हैं, और जब आवाम उनके साथ मुकाबला करती है, या हम उनके साथ मुकाबला करते हैं, तो वो हमें मारते हैं आगे से, वो हमारे ऊपर आगे से अटैक करते हैं। भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल नहीं कर सकते, तो फिर आप एक मजहब के ऊपर क्यों बैठे हुए हो? फिर आप एक मेयर कराची बन के क्यों बैठे हुए हो? आप यजीद हो, आप पैसा चोरी करने आए हो, आप पैसा बनाने आए हो। ये आपकी सलूकात है, ये आपकी वैल्यू है, और आप पैसा बनाते जा रहे हो। आपको आवाम की परवाह नहीं है। ऐसे वाकयात मजीद होंगे। ऐसे वाकयात, गटर के नालों में जाके बच्चे मजीद गिरेंगे, मजीद लोग, बच्चों की जानें जाएंगी, मजीद ऐसे वाकयात होंगे, मजीद इनकी नाकामियाँ सामने आएंगी। जब तक ये एक यजीदों का टोला ऊपर बैठा रहेगा पाकिस्तान के ऊपर, इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना। ये मैं बार बार बात करता हूँ, आप आजमा के देख लो कि दिन ब दिन नया नया वाकया होता रहता है, और हम इसी के ऊपर बात करते रहते हैं। लेकिन हमारे बात करने का फ़ायदा क्योंकि ऊपर वालों ने फैसला किया हुआ है कि हमने इन्हीं के साथ चलना है, हमने इन्हीं के ऊपर आट रखना है, क्योंकि ये भी चोर हैं, और हमने इन्हीं के अंदर चोरी करनी है, और पैसा बनाना है, पाकिस्तानी कौम को चूंटियाँ बनाना है, और उनको तबाह बर्बाद करके छोड़ना है। क्योंकि इन्होंने जो बंद कमरों के अंदर इस मुल्क के फैसले करते हैं, उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने ज़रदारी माफिया के साथ चलना है, हमने शरीफ माफिया के साथ चलना है, हमने इनके अंदर ये भी पैसा चोरी करेंगे, ये भी पैसा लूटेंगे पाकिस्तानी कौम का, और हम भी इनके अंदर पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटेंगे, और पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम को चूंटियाँ बनाएंगे, इनको चूंटियाँ बनाते रहेंगे, और इनकी हमने परवाह नहीं करनी। आप देखें, लोग मरें, लोग भूखे मरें, लोगों के पास खाने पीने की अशिया ना हो, मुल्क पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो, लेकिन इन्होंने अपने मफादात पर नज़र रखी हुई है, गहरी नज़र रखी हुई है, और इस मुल्क को, पाकिस्तान को ही तबाह बर्बाद करते जा रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है। आप मेरी बात लिख के ले लो, ऐसे वाकयात मजीद होंगे, ऐसे वाकयात हर महीने, हर 2 महीने बाद, हर साल मजीद होंगे, हर 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक ये यजीद और फ़िरौन बैठे हुए हैं, ऐसे वाकयात आपको देखने पड़ेंगे। आज इमरान अहमद खान नियाज़ी को जेल के अंदर इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि इमरान खान इनकी तरह नहीं है। इमरान खान कहता है कि हिसाब किताब सबका होगा, जो बड़ा सा बड़ा इंसान भी है उसका भी हिसाब किताब होगा, उसको भी माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर वो भी पैसा चोरी करेगा तो उसको भी पाकिस्तानी कौम का हिसाब किताब देना पड़ेगा, एक एक रुपया का हिसाब किताब देना पड़ेगा, एक एक चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ेगा जब वो एक ओहदे के ऊपर बैठता है। तो यही इनको इमरान अहमद खान नियाज़ी से तकलीफ़ है, और इसलिए इन्होंने इमरान अहमद खान नियाज़ी को जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है।
اس کے اوپر جعلی مقدمے بنائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جعلی کیسز بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مقابلہ کرتا ہے، وہ ان کی یزیدیت فرونیت قبول نہیں کرتا، وہ انکار کرتا ہے کہ میں آصف علی زرداری نہ تو نواز شریف کی طرح بنوں گا، میں نہ ان کی طرح بگوڑا بنوں گا، نہ ان کی طرح کرپٹ بنوں گا، نہ اپنی پاکستانی قوم کو دھوکہ دوں گا، نہ ان کے ساتھ فراڈ کروں گا۔ اس سے پاکستان کی ان دو خاندانوں کی سیاست کا پورا اجالا، پورا چیپٹر کھول کے پاکستانی 25 کروڑ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ یزید ہیں، یہ فرون ہیں۔ لوگ وہاں چیختے رہے، مائیں بہنیں، لوگوں کے بوڑھے باپ وہاں دیکھتے رہے کہ ہمارے جو اندر لوگ گئے ہیں، ہمارے فیملی ممبرس اندر گئے ہیں، ہمارے جو دکاندار کے فیملی ممبرس ہیں وہ باہر آ کے بیٹھے رہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، ہمارے لوگوں کی جانیں بچائی جائیں گی، لیکن ان کی جانیں نہیں بچائی جاتی۔ جو گل پلازا کے اندر واقعہ پیش آیا ہے وہاں ان کے فیملی ممبرس بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جو اندر گل پلازا کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی جانیں بچائی جائیں گی، ان کو بچایا جائے گا، ان کو نکالا جائے گا، ان کو اس مصیبت سے نکالا جائے گا، اور سندھ حکومت اس کے اندر فرنٹ فٹ پہ آ کے لیڈ کرے گی۔ لیکن کہاں ہے؟ یہ یزید ہیں، یہ فرون ہیں، اور ان کو اگر آپ کا حساب کتاب یہاں نہیں ہوگا، اگر آپ اس طرح لے کے یہاں بیٹھ جاؤ کہ چپ کر کے منہ کے پر تالے لگا کے، تو قیامت کے روز تمہیں ہر حال میں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہ پاکستانی قوم ہوگی اور تمہارے گریبان ہوں گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا، اور ایک ایک حساب کتاب ہوگا۔ تمہیں اس وقت معافی نہیں ملے گی، تم معافی کا مطالبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم اس طرح نہیں لے سکتے، تم حساب کتاب سے پیچھے نہیں آ سکتے، تمہیں ہر حال میں حساب کتاب دینا پڑے گا، اور تمہارا حساب کتاب ہر حال میں لیا جائے گا، تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ تم آج یہاں جتنی فرونیت کرنی ہے، جتنی یزیدیت کرنی ہے کرو، بڑھ چڑھ کے کرو، لیکن تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ تم نے پاکستانی قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس ملک کو پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آج بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، افغانستان ہم سے آگے نکل گئے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم 78 سال پہلے کھڑے تھے۔ ہمارے ملک کے اندر کچھ نہیں بدلا، پچھلے 40 سالوں سے یہ دو خاندان ملک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کو پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور جو اوپر بند کمروں کے اندر اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، اس ملک کو پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستان کی پالیٹکس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر ہی نہیں کرتے۔ بھائی آپ انٹرفیئر کرتے ہو۔ 8 فروری کے الیکشن کے اندر پاکستانی قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا، پاکستانی قوم نے ان کو جوتی کی نوک پہ رکھا، ان کو بتایا کہ ان کی اصل اوقات کیا ہے، لیکن پھر آپ نے 8 فروری کے الیکشن کے اندر پاکستانی قوم کا مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مار کے ان کو پاکستان کی حکومت پاکستان حوالے کیا کہ ان چوروں کو، ان کرپٹ لوگوں کو پاکستان کے اوپر بٹھایا۔ اور آج آپ دیکھ لو کہ پچھلے 3 سے 4 سال یہ مل کے پاکستان کے اوپر دو خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے اس ملک کو، پاکستان کی ساری اکنامی، غریب کا ساروں کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہوا ہے گل پلازا کے اندر، یہ ہوتے رہیں گے واقعات، ایسی ناکامیاں کھل کے ان کی سامنے آتی رہیں گی، کوئی ان کے اوپر نہیں بولے گا، کوئی ان کے اوپر آواز بلند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ان کے فیوریٹ ہے، یہ ان کے اوپر فیوریٹ ہے۔ جو اوپر بند کمروں کے اندر اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے فیوریٹ ہیں، زرداری مافیا اور شریف مافیا۔ تو آپ ان کو کچھ ہی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ ان کو کچھ کہو گے یا ان کو بھی کچھ کہو گے تو وہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا، یا آپ کو بند کر دیا جائے گا، یا آپ کو مار دیا جائے گا، یا آپ کے اوپر جعلی مقدمے بنا کے آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، یا آپ کے فیملی ممبرس کے اوپر ٹارچر کیا جائے گا، یا آپ کو قتل کر دیا جائے گا، یا آپ کو مارا پیٹا جائے گا، آپ کی بولتی بند کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن آپ جب بھی حق کے اوپر کھڑے ہو گے تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، اور جب بھی اس لیے لوگ حق کے اوپر کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ جب وہ حق کے راستے پہ کھڑے ہوئے تو کوفہ کے لوگ پیچھے ہٹ گئے، ان کو پتہ تھا کہ حضرت امام حسین اور ان کا خاندان رائے حق کے اوپر کھڑا ہے، لیکن انہوں نے حضرت امام حسین ان کے خاندان کا ساتھ نہیں دیا، یزید کا ساتھ دیا۔ لیکن آج کس کا چیپٹر ہوتا ہے، آج کس کا نام لیا جاتا ہے، آج کس کی پکار کی جاتی ہے؟ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کی قربانی کو یاد رکھا جاتا ہے، ان کو سلیوٹ مارا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رائے حق کے اوپر کھڑے ہوئے، اپنی جان قربان کر دی، لیکن یزید کی فرونیت قبول نہیں کی۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی حق کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، جو بھی حق کے اوپر بات کرتا ہے، جو بھی حق کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کے اوپر جعلی مقدمے بنائے جاتے ہیں، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس کے فیملی ممبرس کی مائیں بہنوں کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، گھروں میں گھسا جاتا ہے، اس گھروں کی چار دیواری تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا ہیومن رائٹ کی وائلیشن کی جاتی ہے، کیونکہ آپ اگر یہاں بولو گے تو یہ آپ کو ماریں گے، یہ آپ کا پیچھا کریں گے، لیکن ہم بولیں گے، ہم ان کو بے نقاب کریں گے، کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اور ہمارا ایمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا ہم کسی اور کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، انہوں نے ہمیں ماننا ہے، قتل کرنا ہے، اٹھانا ہے اٹھا لے، لیکن ہم ان کو بے نقاب کریں گے، ان کو بتائیں، ان کی اصل اوقات پوری دنیا کے سامنے کھول کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ رب العالمین کے صدقے۔